وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 65، درس نمبر 497. آج کا موضوع ہماری مشکلات کا واحد حل. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا واللہ لا يحب المفسدین. اور یہود کہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ بخیل ہے، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی، اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار اور بڑھے گا، اور ہم نے ان کے باہم عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے. یہ جب لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں تو خدا اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 65. لفظی ترجمہ: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آئیں اور تقوی کی روش اختیار کر لیں، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کی برائیاں جو ہے ان سے دور کر دیتے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور انہیں نعمتوں بھری جنتوں میں پہنچاتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور کاش کہ انہوں نے تورات اور انجیل اور وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور دوسری کتابیں جو ان کی رب کی طرف سے نازل کی گئی تھیں، اس پر یہ قائم ہو جاتے. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا.
ومن تحت ارجلہم، اور ان کے نیچے سے ابلتا، منہم امۃ مقتصدہ، اگرچہ ان میں کچھ راست رو لوگ بھی ہیں، امت مقتصدہ یعنی درمیانے لوگ بھی ہیں، وکثیر منہم ساء ما کانوا یعملون، لیکن ان کی اکثریت بہت برا عمل کر رہی ہے۔ سامعین کرام، مضمون اہل کتاب کا ہے اور ہم بھی اہل کتاب ہیں، اور یہ حالات اللہ تعالی ہمیں ہمارے لیے بیان فرما رہا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ان حالات کو ان آیات کو ہم اپنے اوپر منطبق کریں، کیونکہ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ہم پر لعنت ہے، اللہ کا غضب ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، ہم نے اللہ کا غصہ کما لیا ہے، اور آج اس وقت ہم مسلمان بہت بڑے مجرم ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یعنی امام اقوام عالم کا امام بنایا ہے، وہ ذمہ داری ہمیں دے کے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ایک ایسی امت ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے، دیگر اقوام کے لیے بنایا ہے، اور یہ ڈیوٹی دیکھیں ان کے بعد جو صحابہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ نے یہ ڈیوٹی انجام دی ہے، وہ ہمارے سامنے روشن مثال ہے۔ صحابہ پھیل گئے، پھر زمین سے اندھیرے کو ہٹانے اور روشنی پھیلانے میں وہ جٹ گئے۔ یہ انڈونیشیا اور یہ سارا جو پٹی ہے موریتانیہ تک، یہاں کون سا جہاد ہوا تھا، کون سا قتال ہوا تھا؟ جہاد ہوا تھا، قتال نہیں ہوا تھا۔ کوشش کی تھی مسلمانوں نے، اور یہاں آئے، سندھ میں آئے، سندھ میں تو کوئی خاص لڑائی نہیں لڑی ہم نے، یہاں اسلام تو بزرگان دین نے، اللہ کے بندوں نے پھیلایا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے جو اللہ والے تھے، انہوں نے یعنی دین کی روشنی پھیلائی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیات کو اگر آپ اپنے لیے لیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، بنسبت یہ کہ آپ خاص یہ اہل کتاب پر فٹ کر دیں۔ دیکھیں، آج تو اہل کتاب مان کے ہی نہیں دیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے خود ایک ایسا رویہ اختیار کر لیا ہے کہ آپ گمراہی پھیلانے کا باعث ہے، گمراہی دور کرنے کا باعث نہیں ہے۔ امامت کبریٰ جو اس وقت آپ کو حاصل ہے، آپ نے اسے برے طریقے سے نظر انداز کر دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کرو، اور تمہارے لیے رسول کی ذات نمونہ ہے۔ آج کیا ہم نمونہ ہے لوگوں کے سامنے؟ کوئی نمونہ نہیں ہے، مسلمان ہے ہی نہیں، کروڑوں عالم ہوں گے۔ دیکھیں 150 کروڑ جو ہیں وہ ہیں مسلمان، تو چند لاکھ تو ہوں گے نا عالم جو مدرسوں سے پڑھے ہوئے ہوں، چند لاکھ یقیناً ہوں گے۔ یہاں آپ کا پاکستان میں جو نظام چل رہا ہے، درس نظامی وغیرہ، لاکھوں لوگ، ان کی ویب سائٹ پہ آپ جا کے دیکھ لیں، لاکھوں علماء فارغ ہو گئے اور ہو رہے ہیں، لیکن کیا ان میں کوئی مومن بھی ہے؟ کوئی جماعت ہے؟ کوئی مومنین کی جماعت تیار ہے؟ کیا ان کا کوئی امام ہے؟ آپ نے تو ہر ایک جو مسلک ہے اس کا اپنا اپنا ایک بورڈ بنا دیا ہے۔ یہ شیعہ بورڈ ہے، یہ بریلوی بورڈ ہے، یہ دیوبندی بورڈ ہے، یہ اہل حدیث کا، ان کے اپنے اپنے سارے
اپنے اپنے مسلک کے علماء تیار ہو رہے ہیں۔ بہرحال میں تو یہ تو کہنا بھی چاہیے، لیکن میں زیادہ نہیں اس پہ بات کرتا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس آیت کے مصداق کیوں نہ بنیں۔ ہم نے اپنے ایمان کو فراموش کر دیا ہے، ہم بے ایمان ہیں، ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، اور یہ تو صدیوں کا واقعہ ہے سامنے کرو، صدیاں بیت گئیں۔ آج جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کیا حقیقی مسلمان ہیں وہ؟ یہ آپ کو سوچنا ہوگا۔ بہرحال جو ہم مسلمان ہیں، کیا وہ حقیقی مسلمان ہیں؟ نہیں۔ یہ بھی مضمون آئے گا، بالکل کھلا کے آئے گا۔ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، آیت نمبر 68 میں آ رہا ہے۔ لیکن یہ سارا مضمون جو ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اپنے اوپر لیں، اپنے لیے اس میں ہدایت دیکھیں۔ اور اب دیکھیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل کتاب، چلیں لگا لیں، تھوڑی دیر کے لیے لگا لیں کہ یہ اہل کتاب مخاطب ہے۔ اس قسم کی آیت آپ مجھے بتائیں کیا قرآن میں ہمارے مومنوں کے لیے ہے؟ بالکل ہے، موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اے زبانی دعویٰ کرنے والو، حقیقی ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ کیا اور کوئی آیت ہے؟ بالکل ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں؟ یہ ساری آیات ہیں۔ بہرحال میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، میں اگر کوئی بات کر رہا ہوں، اس میں میرے اور لوگوں کے لیے میرے دل میں کوئی بغض، کینہ، عناد تو نہیں بھرا ہوا۔ ہر ایک آدمی مجھے یہ کہتا ہے یا دیکھتا ہے یا کہ بھئی اس کا تعلق کس مکتب فکر سے ہے۔ بہت سے ایسے ہیں، بعض اوقات میں دیکھتا ہوں نا کمنٹس کو، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سے فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ تصور بھی ہم نہیں کر سکتے کہ آج کوئی فرقے کے بغیر ہوگا، یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیات جو ہیں یہ آپ اپنے لیے لیں۔ دراصل ہم نے ایمان کی روش کو چھوڑ دیا ہے، کافرانہ روش کو، مشرکانہ روش کو قبول کر لیا ہے۔ اس وقت ہم اعلان تو نہیں کرتے، لیکن ہماری روش جو ہے وہ کافرانہ ہے، وہ دنیا دارانہ ہے۔ اگر میں نرم الفاظ استعمال کروں کہ آپ سمجھ جائیں تو وہ یہ جملہ ہے کہ ہم دنیا دار بن گئے ہیں، ہم اللہ والے نہیں ہیں۔ بس یہ ایک جملہ ہے۔ بس آپ نے اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے دامان رحمت کو چھوڑ کے اگر دنیا سے آپ نے اپنی توقعات وابستہ کر لی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آپ گمراہ ہو گئے، آپ سے راستہ غلط ہو گیا۔ آپ کو تو اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت آج کا مسلمان اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قصد ہے اس کا ارادہ۔ ہم تو روشن خیال لوگ ہیں بھیا، آپ دیکھ لیں روشن خیالی کس طرح زور لگا رہی ہے ہماری روشن خیالی۔ ہم نے مزید روشن خیال ہونا ہے۔ صبح میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں، تو وہ پرانے کسی دور حکومت کا تھا کہ اس میں ایک وزیر تھا، وہ اسلام آباد میں جو اذانیں ہوتی تھی نا اس سے بڑا تنگ تھا۔ یہ کیا شور لگا دیتے ہیں اذان، فجر کے وقت میں اور ظہر کے وقت میں۔ یہ مسلمان وزیر تھا، اور آپ کو پتہ ہے وزراء کا حال جو سورہ اخلاص کو بھی نہیں پڑھ سکتے، اٹکتے رہتے ہیں۔
وہ تو الگ بات ہے. دیکھیں اصل مسئلہ ہمارا ہے، چھوڑ دیں ان وزیروں کو اور حکومت ان کو چھوڑ دیں. مسئلہ ہمارا ہے. میں خاتون خانہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے وہ اللہ پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں یہ باتیں تو کہتا ہوں اکثر، آپ یہ خاتون خانہ اس کا میاں مجال ہے کہ کوئی سر پہ کسی کی کان پہ جوں تک رینگے اور وہ ایمان لے آئے. تو یہ ہمارا دیکھیں اس رویے پہ نہ صرف ہمارا دنیا کا نقصان ہے اور بہت بڑا نقصان ہے ہمارا. دنیا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اپنے رسول کو اس لیے بھجوایا ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دیگر ادیان باطل پر یہ دین غالب آ جائے. آج کل تو باطل دینوں کا ہی چرچا ہے، اسلام تو کہیں بھی نہیں ہے. یہ اللہ کی چاہت تھی، رسول کو بھجوایا اس لیے اللہ تعالیٰ نے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. آج وہ اللہ کی منشا کون پوری کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں. اگر ہم اسلام کا جھنڈا نہیں اٹھاتے اور ہم نے ہر ایک نے اپنے اپنے فرقوں کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے تو اسلام کا جھنڈا کون اٹھائے گا؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، گزشتہ سبق میں بھی آپ کو کہا تھا کہ ہم شیطان کے لشکری ہیں. اللہ کا لشکر آج کل تو ہے ہی نہیں روئے زمین پہ. تو اس سے تو بہت بڑا نقصان. دیکھیں ہماری آخرت تو ہوگی خراب، دنیا اور آخرت تو ہماری خراب ہے، لیکن دنیا اور آخرت ہماری تو خراب ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دنیا بھی ہماری خراب ہے، دنیا میں بھی ہم ذلیل اور رسوا ہیں. یہ بھی تو آپ کو سوچنا ہوگا. اور یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے. اگر ہم اس کو ادا نہیں کریں گے تو کل روز قیامت رسول ہم سے رخ پھیر لیں گے اپنا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. انہوں نے تو قرآن سے پیٹ پھیر لی تھی، نشانہ مذاق بنا لیا تھا. اللہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ اس میں اے مسلمانوں، اے اہل کتاب، یہاں اہل کتاب ہے، تھوڑا سا ہم کنورٹ کر لیتے کہ ہم بھی کتاب ہے ہمارے پاس، ہم بھی اہل کتاب ہیں. دیکھیں اپنے لیے آپ سوچیں اور سمجھیں. یا تو آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ ان کے لیے ہم نے تو کتاب کو قائم کیا ہوا ہے، قرآن ہمارا منشور ہے، اللہ ہمارا مقصود ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، ہمارا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، ہم فرقہ واریت میں مبتلا نہیں ہیں. ایک اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں اور ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. آپ نے تو اپنے اپنے فرقے کا اسلام بنایا ہے بھائی. آپ منتشر ہیں، متحد تو نہیں ہیں. تو بہرحال یہ سوچنا ہوگا. اور یہ دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے قرآن پاک کی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. یہود کی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، وہی مثال ہم پہ صادق آتی ہے. مثال ان لوگوں کی جن کو حامل تورات بنایا گیا، تورات کی ذمہ داری دی گئی، پھر انہوں نے اس ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا. ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. بہت بری مثال ہے جنہوں نے میری آیات کو جھٹلا دیا. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. جنہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کر دیا اور وہ پارٹی ہو گئے، اے رسول آپ ان میں سے کسی میں بھی نہیں ہیں. لست منہم فی شیء. اور یہ جو ہے یہ بہت بری لعنت ہے. دیکھیں اصل میں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ آخر ہوا کیوں ایسا،
اللہ کی بندگی سے ہم نے منہ موڑ لیا. بس بنیادی نقطہ یہ ہے. اب باقی تو رہ گیا قرآن. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے اختلاف تب کیا کہ ان کے پاس کتاب آ گئی. وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْكِتاب کا ہے کہ یا علم کا لفظ ہے جو بھی ہے قرآن میں. یعنی اختلاف کتاب آ جانے کے بعد اختلاف ہوا. آپ دیکھ لیں ہم میں یعنی اختلاف کب ہوا؟ جب کتاب قرآن کا نزول مکمل ہو گیا، ہم نے اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا لی. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ رد کر رہے ہیں ہمارا کہ دیکھو اگر تم صحیح طریقے سے ایمان لے آؤ. آیت نمبر 65 میں یہ مضمون ہے، آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم، تمہاری برائیاں میں تم سے دور کر دوں گا. اب برائیاں تو 2 قسم کی ہیں ہماری. ایک تو ہمارے گناہ ہیں جو ہم نے کیے ہوئے ہیں وہ، اور جو حالت کا ہم شکار ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں بدل دوں گا. اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن پاک میں. سامنے کرام وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ضرور وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم صحیح ایمان والے بن جاؤ، جو ایمان وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم، جو عمل جو ایمان، اور اگر تم صحیح ایمان لے آؤ گے اور عمل صالح کرو گے تو میں تمہیں زمین میں خلافت عرضی خلافت عطا فرماؤں گا. زمین میں اقتدار تمہیں دے دوں گا، تمہارے ہاتھ میں باغدوڑ دے دوں گا دنیا کی. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور میں تمہارے خوف کی حالت کو امن سے بدل دوں گا. آج تو ہم خوف کا شکار ہیں. ہندو کا خوف ہے آپ پہ، ہندو، عیسائیوں کا خوف ہے، یہودیوں کا خوف ہے. کبھی کبھی میری عمر تو ہے نا، تو اطلاع آتی تھی اسرائیل آ رہا ہے آپ کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو ایک خوف، یعنی اس وقت بھی ہم دبے ہوئے ہیں، امریکہ بہادر سے ہم دبے ہوئے ہیں. اس ڈر کے خوف سے ہم نے ایران کے ساتھ اپنی گیس کی پائپ لائن نہیں مکمل کر رہے کہ کہیں وہ ہم پر پابندیاں نہ لگا دے. تو بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم سچے مسلمان، سچا اسلام اللہ کی بندگی کے سامنے سر جھکا دیں تو خلافت عرضی تو ہے ہی ہماری. یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. تو ایمان لانا تو ہم، یہی ایمان ہے جو ہم لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ دھڑے بندی اور فرقہ بازی یہ چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ایک دوسرے سے گلے شیر و شکر ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. دین کی اپنی اپنی آپ نے تشریحات کر لی ہیں اور پھر آپ اس پر قائم ہیں. یہی فرقہ بازی ہے اور کیا ہے. تو بہرحال دیکھیں اللہ تعالیٰ، یہ میں یعنی میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ تو وہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ الہکم الہ واحد فتقطعوا امرہم بینہم زبرا کل حزب بما لدیہم فرحون. یہ قرآن کی آیت ہے، علماء اس کے معنی سمجھتے ہیں. تو وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اصل مسئلہ تو بندگی کا ہے، اور بندگی اور رسول کی اطاعت، یہ 2 چیزیں جو رسول ہم میں چھوڑ کے گئے ہیں. اب اس میں ہم نے پھر اپنے فرقے بنا لیے ہیں، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق ہم لوگ پارا پارا ہو گئے ہیں، تقسیم در تقسیم ہو گئے. اب اہل سنت والجماعت تقسیم ہو گئی ہے، بریلویوں کا الگ ہے. اب یہ جو 4 فرقے ہیں نا، یعنی 4 جو فقہی مسلک ہیں،
ان میں بھی فرقے بن گئے. دیوبندی آج کل اور بریلوی یہ دونوں اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں. لیکن اس میں پھر اختلاف ہے، پھر بریلویوں میں فرقے ہیں، پھر دیوبندیوں میں فرقے ہیں. یہ تو آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، مجھے معلوم اور ہیں بس ابو حنیفہ کے نام لیوا ہیں یا مطلب ان کے فقہ کے نا. بہرحال تو دیکھیں یہ ایک بہت بری صورتحال ہے جس میں آج ہم گرفتار ہیں، اور یہ مضمون آ رہا ہے اہل کتاب کا، تو ظاہر ہے یہ تو اس میں ہمارے لیے وہ ہے اور ہمارے لیے خوشخبری ہے. یہ خوشخبری ہمارے لیے ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ جنت نہیں جا سکتے. ایمان اور تقوی یہ دو چیزیں ہیں. اب اس میں کیا مشکل ہے؟ دیکھیں اگر فقہی آپ کا اختلاف ہے بھی تو ٹھیک ہے، آپ یا رفع دین کریں یا نہ کریں، دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. آپ سینے پہ ہاتھ باندھیں یا زیر ناف باندھیں، دونوں باتیں ثابت ہیں. لیکن اس میں اتنا اختلاف میں بڑھ جانا کہ انتہائی حدوں کو آپ کا ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں آپ، اور بغض اور کینہ پیدا ہو جائے آپ کے سینوں میں، تو یہ تو مناسب نہیں ہے نا. فقہی اختلاف اگر ہوتا ہے تو وہ جائز ہے، ٹھیک ہے کریں. سارے جو ہیں ہمارے 4 فقہ جو ہیں اس کی بنیاد تو قرآن ہے اور حدیث ہے. کسی نے ایک سمجھ لیا، کسی نے دوسرے کو فوقیت دے دی، بس اتنا سا فرق ہے. باقی تو ہے تو قرآن اور حدیث. کوئی یہ نہ سمجھے، ہو سکتا ہے میرے سننے والوں میں ایسے لوگ ہوں جو کہتے ہیں کہ یہ 4 جو فقہی مسلک ہیں یہ بھی نہیں ہونے چاہیے تھے. کوئی بات نہیں، چاروں صحیح ہیں، کیونکہ یہ بنیادی طور پر تو قرآن اور حدیث ہی ہے اس فقہ کی بنیاد. کسی نے ایک سمجھ لیا ہے بات کو، کسی نے حضور کے، اگر آپ تفصیل سے وہ کریں نا، حضور نے ایک عمل کیا پھر چھوڑ دیا، آخر میں کوئی اور عمل کر لیا، تو یہ پھر تفصیلات ہیں علماء کی. تو اس میں کوئی ایسے جھگڑے والی بات نہیں ہے. آپ ہاتھ سینے پہ باندھ کے پڑھیں، پاؤں کھول لیں یا پاؤں بند کر دیں، تو اس میں کیا ہے؟ ہاتھ رفع یدین کریں یا نہ کریں، اس میں ایک دوسرے لڑنے کی اس میں کیا بات ہے؟ دونوں اقوال جو ہیں وہ تو سنت سے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ایک تو ہو جائیں. ایک دوسرے کو کافر، تو اس بنیاد پر آپ ایک دوسرے کو کافر بناتے ہیں. اب دیکھیں میں کیا کہوں اس میں، اب عوام تو ان باتوں سے واقف نہیں ہے نا، اور تھوڑا بہت میرا جو مطالعہ ہے وہ ہے، لیکن میں اس کو پھیلانے نہیں چاہتا اس زیادہ، کیونکہ اس میں آپ جتنے بھی وہ کریں گے تو پھر وہ زیادہ بات بڑھے گی. لیکن ایمان اور تقوی، بس آج کی جو آیت ہے وہ یہی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اور یہ دیکھیں یہ صرف یہ یعنی اجتماعی طور پہ بھی یہ ہے اور انفرادی طور پہ بھی ہے. ہم انفرادی طور پہ بھی ایمان اور تقوی یہ نہیں اختیار کرنا، یہ روش نہیں اختیار کرنا چاہتے. ہماری روش تو برا نہ مانے کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے. ہمارا تو اللہ پر ایمان نہیں ہے. دیکھیں یہاں ایمان اور تقوی، اب ایمان کی یہاں تفصیل نہیں ہے کہ بھئی کس پہ ایمان، کتاب پہ ایمان، رسول پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، کتاب اللہ پہ ایمان، یہ تفصیل ایمان. اور دراصل ایمان تو بس ایک ہے، یقین. آپ یقین کر لیں کہ ہاں اللہ جیسا کہ وہ اپنی ذات اور صفات میں ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیعا احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. بس یہ ایمان ہے. میں یقین کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ پہ جیسا کہ وہ اپنی ذات اور صفات میں ہے. کما ہوا باسمائی و صفاتی، میرا زبان سے اقرار ہے، زبان پہ میرا اقرار ہے اور دل سے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں یا کرتی ہوں.
تو یہ بس ایمان ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ. آپ کی زندگی کی مشکلات دور ہو جائیں گی. سامنے کرام، یہ میں آپ کو انفرادی طور پہ دعوت دے رہا ہوں، دعوت ایمان دے رہا ہوں. آپ کی مشکلات، اگر ذاتی زندگی کی مشکلات ختم کرنی ہے نا، تو ایمان اور تقوی کی روش اختیار کر لیں. کیسے؟ یہ پھر پوچھیں اللہ کے بندوں سے. تو آپ کی دنیا کی مشکلات ساری حل ہو جائیں گی. دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بہت اچھی زندگی عنایت فرمائے گا، اور آخرت میں وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، آخرت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نعمتوں والی جنت میں داخل کرے گا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. جی ترجمہ سنا دیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آئیں اور تقوی کی روش اختیار کر لیں، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ان کو نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیں گے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ محو کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے. سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم.